بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جہاد کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ مسلمان اپنا دفاع کر سکیں، اپنے علاقوں کا اور مسلمانوں کا دفاع کر سکیں۔ اگر کوئی غیر مسلم طاقت مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہو اور مسلمانوں کے پاس طاقت اور قوت ہو تو بجائے اس کے کہ وہ آ کر حملہ کریں، مسلمان ان کا خاتمہ کر سکیں۔ یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو جہاد فرمائے وہ جہاد دفاعی تھے۔ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، یہ اکثر دفاعی جہاد تھے۔ اقدامی بھی کیا آپ نے، وہ کم تھے۔ غزوہ تبوک، فتح مکہ اور اقدامی جہاد میں بھی اس علاقے کے مسلمانوں کا ہی فائدہ تھا کہ انہیں امن و سکون نصیب ہوا، عدل و انصاف انہیں نصیب ہوا۔ بعض غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں جہاد اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ غیر مسلموں سے لڑائی کی جائے اور زبردستی اسلام پھیلایا جائے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اس سے صاف انکار کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے جو چاہے کافر رہے۔ اور دین کی تعلیم بھی ہے کہ جب مسلمان کہیں جہاد کرنے کے لیے جائیں کسی علاقے میں، یعنی اقدامی جہاد کرنے کے لیے جائیں اور کسی غیر مسلم ملک سے خطرہ محسوس کریں، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہیں۔ جو حقوق ایک مسلم معاشرے کے مسلمان کو حاصل ہوں گے تو مثلاً امن و امان، تو وہی ان کو بھی حاصل ہوں گے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں، پھر دین کہتا ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اسلامی حکومت کے ماتحت رہیں۔ مسلمانوں والے حقوق آپ کو بھی حاصل ہوں گے۔ جو آپ کے نجی مسائل ہیں تو ان میں ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ آپ شراب نہ پئیں، ہمارے طریقے سے نکاح کریں۔ یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آزادی ہوگی، پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اگر نہ وہ ٹیکس دیں، نہ اسلام قبول کریں اور نہ صلح کریں، پھر دین کہتا ہے کہ انہیں خلاف جہاد کیا جائے۔ تو یہ تو دنیا کا ہر مذہب اجازت دیتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ عیسائی مذہب میں بھی اس کی اجازت ہے، یہودی مذہب میں بھی اجازت ہے، ہندو مذہب میں بھی اس کی اجازت ہے۔ زبردستی اسلام نہیں پھیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی دعوت دی، اس وقت آپ مکہ المکرمہ میں تھے اور آپ کے خاندان کے اکثر لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ ایسے تھے جو خود بیچارے بڑے مجبور تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی اقتدار تھا، نہ آپ کے پاس تلوار تھی۔ یہ لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان پہ طرح طرح کے ظلم و ستم ہوئے، پھر بھی انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ یہ مکہ چھوڑ دیا، حبشہ ہجرت کر چلے گئے۔ دوبارہ انہوں نے ہجرت کی، حبشہ چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتنے مجبور تھے، وہ دوسروں سے اس وقت جہاد تو کیا کرتے، وہ چھوڑ کے مکہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم برداشت کیا ہے۔ اور لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کی حقانیت کی وجہ سے اور اسلام کی حقیقت کی وجہ سے، امن والا مذہب ہونے کی وجہ سے سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اور جو بھی آدمی اسلام کے بارے میں سنتا تھا اور وہ صحیح طریقے سے سوچتا تھا تو وہ آدمی آ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے وعظ و نصیحت سے ایک ہی دن میں ان کا پورا قبیلہ بنی عبد الاشحل مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اپنے قبیلہ تشریف لے گئے اور جا کے انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی تو آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی بھی دوسرا مذہب نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں دیکھیں تقریباً 1400 سال سے اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن وہاں آج بھی 1.5 کروڑ عیسائی موجود ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، آج وہاں بھی 80-85 کروڑ ہندو موجود ہیں۔ اگر اسلام میں زبردستی ہوتی تو یہ آج وہاں ایک بھی ہندو نہ ہوتا۔ جو مسلمانوں کی حکومت تھی تو ان سب کو اسلام میں زبردست داخل کر دیا جاتا۔ اسی طرح اسپین اور اندلس میں مسلمانوں نے تقریباً 8 صدیاں 800 سال حکومت کی ہے۔
وہاں کسی کو مجبور نہیں کیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ ان کے بعد جب عیسائیوں نے وہاں حملے مسلمانوں پہ کیے ہیں تو اذان پہ پابندی لگا دی، اور اسی طرح مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے۔ تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اپنے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اخلاق اور اعمال سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور 9/11 کے بعد سب سے زیادہ یورپ میں جو مذہب پھیلنے والا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ 9/11 کے بعد تقریباً 6 ماہ میں 34,000 امریکیوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور آج بھی تیزی سے وہاں اسلام پھیل رہا ہے۔ مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد اسلام قبول کرنے والی زیادہ ہے، تقریباً 65% عورتیں ہیں اور اس سے کم مرد ہیں۔ اسی طرح UK میں 9/11 کے بعد 6 ماہ کے اندر 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کا مطالعہ کیا، اسے پڑھا ہے۔ اسلام میں ہندوؤں کی طرح ذات پات کا فرق نہیں ہے کہ جی فلاں گلاس میں فلاں ہندو برہمن پانی پی سکتا ہے اور ایک عام ہندو نہیں پی سکتا، اگر وہ پی لے تو وہ گلاس ناپاک ہو جائے گا، وہ اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہودیوں کی طرح اسلامی تعلیم یہ نہیں کہ کوئی نیا آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ انصاف سے کے تقاضوں سے بڑے لوگ مستثنیٰ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ انصاف کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو اسلام حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے، اپنی صداقت کی وجہ سے پھیلا ہے، اور یہ پھیلتا رہے گا۔ آج بھی قوت اور دلیل کے لحاظ سے سب سے مضبوط مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اگرچہ سیاسی لحاظ سے کمزور ہے، لیکن قوت و دلیل کے لحاظ سے سب سے مضبوط مذہب مذہب اسلام ہے۔ باقی جو مذاہب ہیں وہ کمزور ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو بھی یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ وہ اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ نمبر 2، ہم مسلمانوں کو اپنے اعمال و اخلاق اور معاملات، سیرت و کردار سابقین و اولین مسلمانوں والے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ اگر آج مسلمانوں میں کمزوریاں ہیں وہ ذاتی انفرادی کمزوریاں ہیں ان کی، وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ مسلمانوں میں یہ کمزوریاں ہوں۔ جو مذہب اسلام ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کی تعلیمات کے خلاف ہو یا ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔